احباب اعتراض کرتے ہیں یہ میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے؟ کس نے میلاد بنایا؟ آئیے حدیث طیبہ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2646 حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر شریف کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ سئل عن صوم یوم الاثنین، آقا کریم علیہ السلام سے اس دن روزہ رکھنے کی وجہ پوچھی گئی۔ فقال، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فیہ ولدت، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا، وانزل علی، اور یہ وہ دن ہے جس دن مجھ پر وحی کی گئی۔ سامعین محترم، یہ حدیث طیبہ اس بات کی شاہد ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی ولادت کے یوم کو یاد رکھا، اس کی یاد بنائی، اور ہر پیر شریف کو روزہ رکھنے کی وجہ یہ بیان کی کہ فیہ ولدت، اس دن میں پیدا ہوا، وفیہ انزل علی، اور اسی دن مجھ پر وحی کی گئی۔ سامعین محترم، یہ حدیث مبارکہ سننے کے بعد مسلم شریف کی ایک اور حدیث سے طیبہ سنیے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی دن کسی پر کوئی نعمت کرے، اللہ کا فضل اور احسان حاصل ہو، تو اس پر اظہار تشکر کرنا اور کوئی بھی بندگی خدا کا عمل کرنا، یہ حدیث طیبہ سے ثابت ہے۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث طیبہ موجود ہے۔ جلد اول کے اندر میرے محبوب علیہ السلام مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ دیکھا مدینہ کے اندر یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کو جب یہ بتلایا گیا کہ 10 محرم کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے قوم بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں فرعون سے نجات عطا کی تھی۔ اس دن کے شکر کے طور پر اہل مدینہ جو تھے یہودی، وہ روزہ رکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا انا احق، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھو، اور فرمایا ساتھ میں 9 کا بھی رکھو تاکہ یہود کی مخالفت آئے۔ تو یہ حدیث طیبہ کہ جب قوم بنی اسرائیل پر اللہ نے احسان کیا، انہوں نے اس دن روزہ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ سامعین محترم، میرے آقا کریم علیہ السلام سے بڑھ کر کون سی بڑی نعمت ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام سے بڑھ کر کون اللہ کا فضل زیادہ ہو سکتا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام کے لیے تو فرمایا کان فضل اللہ علیکم عظیما، تم پر رب کا صرف فضل نہیں بلکہ فضل عظیم ہے۔ اور نعمت یاد رکھیے اس بات کو کہ نبی کا دنیا میں آنا یہ نعمت ہے۔ کیا ہے؟ ذرا بولیے۔ نعمت ہے۔ آئیے سورہ مائدہ 6 پارہ، اس کے اندر
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اے قوم میری اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ نے جو تم پر نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو، اذ جعل فیکم انبیاء، اور ان نعمتوں میں سے موسیٰ علیہ السلام نے باہتمام خاص اس نعمت کا ذکر فرمایا کہ اذ جعل فیکم انبیاء، اے قوم بنی اسرائیل اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تم میں نبی بھیجے، اللہ نے تم میں انبیاء بھیجے۔ تو نعمت نبی کا آنا یہ قرآن کے اس آیت سے ثابت ہے کہ نبی کا آنا یہ نعمت ہے، اور جب امام الانبیاء آئیں وہ تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، وہ تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ عزیزان من، میرے محبوب علیہ السلام کی تشریف آوری نعمت ہے، اور نعمت کے بارے میں قرآن ہمیں حکم کیا دیتا ہے؟ ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اور رب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے، حکم ہے کہ اس نعمت کا چرچا کیا جائے، اللہ کے حضور تشکر کا اظہار کرنے کے لیے اس نعمت کو بیان کیا جائے۔ عزیزان من، سرکار دو عالم علیہ السلام کا اس کائنات میں جلوہ گر ہونا یہ سب نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی عظیم نعمت ہے۔ قرآن پاک سے پوچھئے، رب نے بے شمار انعامات سے نوازا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالی نے وہ سارا حضرت انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا، مگر رب نے احسان نہیں جتلایا، مگر جب اپنا پیارا محبوب عطا کیا، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ تحقیق اللہ نے احسان کیا مومنین پر کہ ان میں اپنا عظمت والا رسول مبعوث فرمایا۔ تو یہ رسول کو بھیجنا، رسول کو مبعوث فرمایا جانا، یہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالی نے احسان جتلایا۔ فرمایا ہم نے احسان کیا تم پر۔ تو سامعین محترم، جان عالم، نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری یہ نعمتوں میں سے نعمت کبریٰ ہے، فضل میں سے فضل عظیم ہے۔ تو یقیناً اس نعمت کا، اس فضل کا چرچا کرنا یہ ہر مومن کے ایمان کی آواز ہے۔ اور قرآن پاک کی ایک اور آیہ مبارکہ سورہ یونس کی سنیے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ فرمایا پیارے محبوب اپنی امت میں یہ اعلان فرما دو کہ جب تمہیں اللہ کا فضل حاصل ہو، اللہ کی رحمت حاصل ہو، تو چاہیے کہ تم خوشی مناؤ، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ سامعین محترم، المطلق یجری علی اطلاقہ، یہ اصول ہے دین کا، یہ اصول فقہ ہے کہ جب کوئی چیز مطلق ذکر کی جاتی ہے وہ اپنے اطلاق پر جاری رہتی ہے۔ رب نے کسی نعمت خاص کا ذکر نہیں کیا، کسی فضل خاص کا ذکر نہیں کیا کہ یہ نعمت ملے تو خوشی کرو،
وہ فضل ملے تو خوشی کرو۔ فرمایا نہیں، کوئی بھی رب کی نعمت ہو، رب کا فضل ملے، رب کی نعمت ہو، رب کا انعام ہو تو اس پر خوشی کا اظہار کرو، یہ سب سے بہتر ہے۔ الحمدللہ سرکار دو عالم علیہ السلام نعمت کبریٰ بھی ہیں، اللہ کا فضل بھی ہیں، اور حضور علیہ السلام کی تشریف آوری یہ کائنات کی ہر مخلوق کے لیے باعث راحت اور باعث سرور بنی۔ ہاں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں بنا رہے ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام کی ولادت پر کوئی ناراض ہوا، غمناک ہوا، کسے تکلیف ہوئی تو صرف ابلیس تھا جو اپنے سر پر خاک ڈال رہا تھا، ہائے وہ نبی کیوں آ گیا کہ جس کی شفاعت سے اس کی امت جنت میں داخل ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی ہر مومن کو ہے اور ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم، میلاد شریف کے حوالے سے اگر میں صرف کتابیں گنوانے لگ جاؤں جو 600 سال 800 سال پہلے سے لکھی گئی تو اس کے لیے بھی شاید یہ 10 15 20 منٹ ناکافی پڑ جائیں۔ درجنوں کے اعتبار سے 200 سے زائد علماء اکرام کی لسٹیں موجود ہیں، یہاں کے نہیں، پاکستان انڈیا بھارت کے نہیں، بلکہ عرب کے، شام کے، یمن کے، مصر کے اور دیگر حجاز مقدس کے ان علماء اکرام کی فہرست طویل ہے، ان کی کتابوں کی فہرست بھی طویل ہے، جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کے میلاد شریف کے حوالے سے باقاعدہ کتب تحریر کی، اس کے فضائل، اس کے مناقب، اس کے روحانی فیوز و برکات کا ذکر فرمایا۔ عزیزان من، علامہ سہیلی علیہ رحمہ بہت بڑا نام ہے، بڑے محدث، بڑے عالم گزرے ہیں۔ ان کا تاریخ وصال 581 ہجری ہے۔ کتنا ہے؟ 581 581 ہجری ہے۔ انہوں نے میلاد شریف کے حوالے سے کتاب تحریر کی۔ روض الانف کے اندر بخاری کے حوالے سے یہ ابو لہب والی جو حدیث ہے آپ بارہا سنتے میلاد کے حوالے سے، تحریر کرنے کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ ابو لہب کو حضور کی ولادت کی خوشی بنانے میں رب نے یہ کرم فرمایا کہ ہر پیر کو اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ تو یہ حضور کی ولادت کی خوشی میں علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمدۃ القاری کے اندر جلد 2 صفحہ 95 کے اندر ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا تاریخ وصال 852 ہجری ہے، فتح الباری جلد 9 صفحہ 146 کے اندر علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر کئی علماء نے یہ تحریر کیا کہ مسلمان جو موحد ہو کر حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کرے گا تو پھر رب اسے کیا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، کہ جب ابو لہب جیسے پکے جہنمی کو، کافر کو رب یہ کرم فرما رہا ہے کہ میلاد کی خوشی میں نبی سمجھ کر نہیں بلکہ بھتیجا سمجھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا، رب نے اسے بھی محروم نہ رکھا، تو جب ایک امتی نبی کا کلمہ پڑھنے والا نبی کو نبی جان کر میلاد کی خوشی بنائے گا تو رب پھر اسے کیا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم، یاد رکھیے میرے محبوب علیہ السلام کی اس میلاد کی اس اصطلاح کو، یہ کوئی امام اہل سنت کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ 200 سال 300 سال 400 سال 600 سال 800 سال 900 سال 1000 سال پرانی اصطلاح نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کو میلاد کہنا، یہ کوئی آج کی گڑی ہوئی اصطلاح نہیں ہے۔ ذرا بولیے،
آج کی گھڑی ہوئی اصطلاح صحاح ستہ کے اندر پہلا مقام بخاری، دوسرا مسلم، اور تیسرا درجہ جو ہے احادیث کی کتب میں وہ جامع الترمذی شریف کا ہے۔ کس کا ہے؟ ترمذی شریف کا، جسے جامع الترمذی کہا جاتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کو تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں، ترمذی بھی پڑھ سکتے ہیں، ترمذی بھی پڑھ سکتے ہیں، ترمذی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع الترمذی شریف کے اندر ایک باب کا نام باندھا، ایک ٹائٹل دیا، اور اس ٹائٹل کے اندر لکھا باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ احادیث جو حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے متعلق ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان احادیث کو اس باب کے تحت جمع کیا اور اس کا ٹائٹل یہ دیا کہ باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی آج کی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ یہ تیسری صدی کے محدث ہیں، تیسری صدی ہجری کے، کہ جب کتب احادیث کو لکھا گیا اس وقت کے یہ امام ہیں، محدث ہیں، بڑے حدیث کے ماہر ہیں، وہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے لفظ یہ لگا رہے ہیں کہ باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ احادیث جو حضور علیہ السلام کے میلاد کے متعلق ہیں یہ باب باندھا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کو بیان کرنا یہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے۔ صحابہ نے احادیث بیان کی نا، تابعین کو، تبع تابعین کو، پھر امام ترمذی تک پہنچی تو انہوں نے وہ حدیث تحریر کی، تو یہ پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے واقعات کو بیان کرنا، ان لمحات کا ذکر خیر کرنا، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ رہا ہے۔ اور منکرین میلاد کہتے ہیں کہ صحابہ نے میلاد منایا، میں کہتا ہوں جیسا صحابہ نے حضور علیہ السلام کا میلاد بنایا، ہم تو اس کا عشیر بھی میلاد نہیں بناتے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی ہر مومن کو ہے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے فضائل اور کمالات کو بیان کرنا یہی تو میلاد ہے۔ میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ محفل ہوتی ہے، اجتماع ہوتا ہے نا، بولیے کیا ہوتا ہے؟ اجتماع ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے، یہی ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی شان بیان کی جاتی ہے، یہی ہوتا ہے یا کچھ اور بھی ہوتا ہے؟ پھر درود و سلام ہوتا ہے۔ یہ عمل کرنا کہ مل کر ذکر رسول کرنا، مل کر اللہ کی حمد بیان کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے۔ آئے مسلم شریف کی حدیث طیبہ، میں نے اتوار کے درس میں بھی یہ حدیث بیان کی تھی، اور یوٹیوب پہ یہ بیان بھی موجود ہے اتوار کے درس کا، اور یہ حدیث بھی اس میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، کچھ صحابہ اکرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ نبوی میں بیٹھے ہیں، جمع ہیں، بہت سارے صحابہ بیٹھے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا ما اجلسکم، اے صحابہ بتاؤ یہ جلسہ کیسا ہے، یہاں کیوں بیٹھے ہو، کس لیے بیٹھے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں، نحمد اللہ، ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، ونذکر اللہ، اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ من علینا، اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اور اسلام کی دولت عطا کر کے ہم پر جو احسان کیا، ہم اس احسان کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ من علینا بھی، کہ ہم پر جو احسان کیا گیا
یہ اسلام کی دولت، یہ ایمان کی دولت، یہ قرآن کی دولت، یہ رب نے جو ہمیں عطا کیا ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ایک بات تو انڈرسٹوڈ ہو گئی کہ مل کر بیٹھ کر اللہ کا ذکر ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اس کی اس نعمت پر، اسلام کی دولت، ایمان کی دولت، محبت رسول کی دولت پر اظہار تشکر کرنا، یہ صحابہ سے ثابت ہے۔ جلد دوم کے اندر باب اجتماعی علی تلاوت القرآن، یہ باب کا نام ہے کہ مل کر تلاوت قرآن کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اس کی فضیلت کے حوالے سے سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ، اے صحابہ بتاؤ کہ اللہ کی قسم تم اسی لیے بیٹھے ہو کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی حمد بیان کرو، اس نے جو اسلام کی دولت عطا کی ہے۔ اور ایک روایت کے من بک علینا، یا رسول اللہ آپ کے ذریعے، آپ کی وجہ سے جو ہم پر احسان ہوا، اس احسان کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے قسم دے کر پوچھا، صحابہ اکرام نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کام کے لیے یہاں نہیں بیٹھے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ میں نے قسم اس لیے نہیں دی کہ تمہیں جھوٹا سمجھ رہا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ تمہیں بتانا یہ چاہتا تھا کہ تمہارے اس عمل پر تمہارے لیے ایک تحفہ آیا ہے۔ کیا آیا ہے؟ ایک تحفہ آیا ہے، تمہارے لیے ایک خوشخبری آئی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تمہیں تہمت کے طور پر قسم نہیں دی کہ میں تمہیں جھوٹا سمجھ رہا تھا۔ فرمایا نہیں، بات اصل میں پکی کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ قیامت تک ہم امت مصطفیٰ کے لیے ایک پیغام دینا چاہتے تھے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ آتانی جبرائیل، اے میرے صحابہ، تم مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اس کا شکر کر رہے ہو، اور اس نے جو دولت عطا کی اس احسان کا شکر ادا کر رہے ہو، تو میرے پاس جبریل امین آئے، میرے پاس آئے۔ کون آیا؟ جبریل امین آئے، اور انہوں نے آ کر مجھے یہ خبر دی، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، یہ مسلم کی صحیح حدیث کے الفاظ ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہارا یہ عمل اس قدر رب کی بارگاہ میں مقبول ہے، رب کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ جبریل امین نے آ کر مجھے یہ خوشخبری دی کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا ہے۔ فرمایا یباہی بکم الملائکہ، تم پر اللہ تبارک و تعالی فخر فرما رہا ہے کہ دیکھو میرے یہ بندے میرے محبوب کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اور احسان جو اسلام کی دولت ملی اس پر میرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی وجہ سے جو ہم پر احسان ہوا اس کا تشکر کرنا، اظہار شکر ادا کرنا، یہ تو رب کو محبوب ہے، یہ تو رب کو محبوب ہے۔ اور ایسا من حضور علیہ السلام کی ولادت یہ عیدوں کی عید ہے۔ قرآن کی آیت، قرآن پاک کی آیت سورہ مائدہ، عیسیٰ علیہ السلام کی حواریوں نے عرض کی، اے عیسیٰ علیہ السلام رب سے دعا کیجیے آسمان سے اللہ تبارک و تعالی ایک دسترخوان نازل کرے، تکون لنا عیدا لاولینا و آخرینا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا جس دن دسترخوان نازل ہوگا وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، ہمارے اگلوں کے لیے بھی، ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا۔ ارے قوم عیسیٰ علیہ السلام پر اگر آسمان سے کھانے کا دسترخوان نازل ہو جائے، قرآن اسے عید کہتا ہے، تو جس دن امام الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات، منبع جود و سخا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، تو وہ تو عیدوں کی عید ہے، جس کی وجہ سے ساری عیدیں ملی، جس کی وجہ سے ساری نعمتیں ملی۔ تو اس دن کو اگر عید کہہ لیا جائے تو یہ شرک اور بدعت نہیں ہے، اور میلاد بنانا یہ قاطع شرک ہے۔ ہم میلاد بنا کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں،
اللہ کے محبوب ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام عبداللہ ہیں، عبداللہ ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ولادت بنا کر ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں ہیں۔ جو ولادت کو مشرک کہتے ہیں، شاید ان کے ہاں سورہ اخلاص کا ترجمہ نہیں آتا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ رب کی توحید یہ ہے، نہ وہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ رب کا تو میلاد نہیں ہے، رب کی تو ولادت نہیں ہے، وہ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ تو ولادت یہ قاطع شرک ہے، شرک کو کاٹنے والی ہے، کہ میلاد بنا کر ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ الحمدللہ کوئی سنی مشرک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ذکر مصطفیٰ کی ہمیں برکات نصیب فرمائے اور ہمیں ذکر مصطفیٰ کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر نبی اور میلاد نبی کی برکت کیا ہے؟ مواہب لدنیا کے حوالے سے علامہ قسطلانی علیہ الرحمہ نے جو تحریر کیا، انشاءاللہ یہ پھر سناؤں گا اگلے جمعے کو، کہ میلاد بنانا، یہ میں اپنی بات نہیں کروں گا، علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حوالے سے یہ گفتگو کروں گا، آپ کے ایمان اش اش کر اٹھیں گے کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اس شعر کی ترجمانی کہاں سے کی ہے اور کس قول کی یہ ترجمانی کی ہے کہ اگر کوئی سڑتا ہے، کوئی مرتا ہے، کسی کو آگ لگتی ہے، لگنے دو، مگر ہم حضور کا ذکر نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا اپنا کلام نہیں ہے، یہ میں انشاءاللہ تعالی ذکر کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب